بہت سی داستانیں شداد کی جو عاد کا بیٹا تھا زد زبان عام ہیں اور تاریخ میں مرقوم ہیں، یہاں تک کہ شداد کی وحشت اور اس کے باغات ضرب المثل کی شکل اختیار کر گئے۔ لیکن ان داستانوں کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ محض افسانے ہیں۔ یہ ایسے افسانے ہیں کہ ان کی حقیقت پر بعد میں حاشیہ آرائی کر لی گئی۔ آئیے پھر ایک افسانہ ہی سمجھ کر سنیے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ نیلے بے کرا سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھنے لگیں اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں نے ٹکرا ٹکرا کر اسے ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر حیران و پریشان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھکڑوں اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کر رہے تھے۔ وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ بے اتھا سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہوئی، اور وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مہتر نے جو کہ دلسوز نظارہ دیکھا تو لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں قریب ہی زمین کھود کر دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ مہتر جب بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ مہتر اور اس کی بیوی اس بچے کے لاڈ پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب کے ایک ٹیلے کی آڑ میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادے اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی میں کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگا، کبھی فائدے کے اور نقصان کے ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے تمام خزانے بالکل اسی طرح جسے نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جو یہ سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ گرتے پڑتے اپنی جان بچانے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مہتر اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔
اس طرح شداد نے بہت سا مال اور دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کر کے اپنا ہمدرد و رفیق بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ خود سردار بن بیٹھا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے بھی اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکموں فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا، اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے شداد تمام روئے زمیں کا بادشاہ بن بیٹھا اور سارے جہاں کے حاکم، امراء اور سردار اس کے مطیع و فرما بردار ہوئے۔ شداد نے بے پناہ خزانے جمع کر لیے تھے اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا کہ چہار سو اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا، اور روئے زمین کے کسی انسان کو اتنی طاقت نہیں دی تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و عریض سلطنت، عظیم الشان لاؤ لشکر اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ عالموں اور بعضوں نے اس ملعون کو پند و نصیحتیں کیں اور حق تعالیٰ کے خوف سے اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت و حکومت، جاہ و جلال، عزت و شہرت اور حشمت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا یہ سب ملک و دولت فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑہ درجے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے، تو عالموں نے جو کچھ خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی پڑھیں اور سنی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے وہ چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا تمام عالموں و بعضوں کو دکھلانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا، اور ہر ایک سردار کے ساتھ 1000 آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے اور معدنوں سے سونا چاندی نکلوا کر ان کی گنگا جمنی اینٹیں تیار کروائیں، اور کوہ عدن سے متصل ایک شہر مربع چوکھٹے کی شکل میں 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچیں، اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چننی شروع کی گئیں، اور ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کی 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے، اور ہر محل 1000 ستونوں کا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اور شہد کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی، اور ہر مکان میں حوض اور چوبچے بنوائے گئے، اور شہر کی بڑی ہنر سے شاخیں نکلوا کر ہر مکان تک ایک ایک نہر پہنچائی گئی، اور ان نہروں کو حوض اور چوبچوں سے جوڑا گیا۔ حوض اور چوبچوں کے فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کی تہیں بچھائی گئیں، اور ان کے کناروں پر درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے، اور پھول و پھل ان کے موتی اور یاقوت کے اور دیگر جواہرات کے بنوا کر لٹکائے گئے۔ مکانوں کی دیواروں کو خشک زعفران اور عنبر کو گلاب سے گلہل کر کے استرکاری کروا کر متلن و مذہب کیا گیا، اور یاقوت و دیگر جواہر کے خوبصورت خوش آواز جانور بنا کر درختوں پر بٹھائے گئے، اور ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار کو تعینات کیا گیا۔ جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش پر ریشمی زرالفت بچھا دیے جائیں، اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے چاندی کے برتن چنوا دیے گئے، اور حوضوں میں دودھ، شراب، شہد اور شربت انواع اقسام جاری کرا دیے گئے۔ بازاروں میں دکانوں کو بھی کم خواب کے پردوں سے مزین کیا، اور ہر پیشہ ور اور ہنر والے کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے پیشے اور ہنر میں مشغول ہو جائیں، اور انواع و اقسام کے میوے اور طرح طرح کے عمدہ اور لذیذ پکوان ہمیشہ ہی سبھی شہر والوں کو پہنچایا کریں۔ غرض کے 12 برس میں یہ شہر بے مثال اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا کہ تمام امراء اور سرداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی فوج و لشکر کو ساتھ لے کر کمال تکبر اور غرور کے ساتھ شہر کی جانب کوچ کیا،
اور راستے میں عالموں اور بازوں کو جلانے کی خاطر کچھ دیر رک کر ان سے تکبر اور حقارت کے ساتھ کہا، تم اسی جنت کے واسطے مجھے اس کے سامنے، جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، سر جھکانے اور ذلیل ہونے کے لیے کہتے تھے نا؟ اب تم کو میری قدرت اور ثروت دیکھنی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس ان دیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین، دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے، جس کو دیکھ لینے کے بعد تم اپنے خدا کی جنت کو بھی کم سمجھو گے۔ شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو اس شہر کے باشندوں کے غول اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ کر اس پر ہیرے جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اس طرح سے جب شداد شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ایک قدم دروازے کے باہر اور ایک قدم اندر تھا کہ آسمان سے ایک ایسی سخت کڑکدار آواز آئی کہ تمام مخلوق ہلاک ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہیں دروازے پر گر پڑا اور مر گیا۔ اس شہر کو دیکھنے کی حسرت کی کس محنت اور مشقت سے اس کو تیار کیا تھا دل میں لے گیا۔ تمام مخلوق کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کس بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا کہ یا رب، مجھ کو 2 زیروہوں کی جان نکالنے میں کمال رکت ہوئی، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ارشاد ہوا، بتاؤ وہ 2 لوگ کون تھے؟ عرض کیا، ایک تو وہ بچہ جو نیا پیدا ہوا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سر و سامانی کی حالت میں بحر بے کرا میں تیرتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا، کیونکہ اس بچے کا اس کی ماں کے سوا کوئی دوسرا خبرگیر نہ تھا، اور بھوکا پیاسا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ اور باری تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ جس نے ایک کمال شہر آرزو سے ایسا بنوایا کہ ویسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ جب وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا تو جس وقت ایک قدم اس کا شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا اور اس کی جان قبض کر لی گئی۔ اس وقت بھی مجھے بہت رونا آیا کہ وہ بادشاہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے کر گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی تند و تیز لہروں اور طوفانوں سے بھی محفوظ رکھا، اور اس کو حشمت و ثروت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابعداری سے منہ موڑا اور تکبر کرنے لگا، اور آخر کار اپنی سزا کو پہنچا۔ معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر اور اس کے شہر کے تمام لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ اس شہر کو اللہ پاک نے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں جائے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ اس شہر کی اس سے زیادہ کوئی کیا تعریف کرے گا کہ خود اللہ تعالیٰ باوجود احاطہ علم اور تمام معلومات کے ارشاد فرمایا، یعنی وہ شہر کے ہرگز پیدا نہیں کیا گیا ویسا روئے زمین کے شہروں میں۔ یا اللہ، میری وہی دعا قبول فرما جس میں تیری رحمت